جامعہ کے مقتدیوں، آج میں مختصر وقت میں علماء سے محبت، علماء کی عزت و اکرام اور علماء کی فضیلت، ایک موٹی بات یہ ہے، اس پہ جو آیات حدیث ہیں وہ مختصر بیان کریں۔ دوسری بات، شہداء کی فضیلت بھی دو لفظوں میں بیان کریں۔ تیسری بات، موٹی سرخی، وہ حکام وقت کی غفلت، بے پرواہی، مردہ ضمیری، جو پاکستان کا کھاتے پیتے رہتے ہیں، بڑی بڑی تنخواہیں اٹھا رہے ہیں، بڑے بڑے مال جائیداد بنایا ہے، لیکن پاکستان کے لیے کوئی خدمت نہیں کر رہے، عوام الناس کے لیے کوئی دلسوزی نہیں ہے، ملت و عوام کے لیے، قوم کے لیے امن و امان کا ذرا سا بھی ان کو فکر نہیں ہے، خواب غفلت میں پڑے ہوئے۔ ہم روزانہ یہی باتیں رو رہے ہیں، اس منبر پہ بیان کر رہے ہیں، یہ اس لیے نہیں کہ ان کا توہین کرنا ہمارا مقصد ہے، بلکہ یہ ایک سبق ہوتا ہے جو قرآن و حدیث سے یہ بار بار استادوں کو، علماء کو دہرانا پڑتا ہے، تاکہ مقتدی بھی سنیں سمجھیں اور ارباب اختیار، ارباب حکومت بھی خواب خرگوش اور خواب غفلت سے بیدار ہو جائے۔ یہ مقصد ہے۔ جہاں تک اول موٹی بات سرخی کا تعلق علماء سے، یہ موضوع آج ہم نے اس لیے اختیار کیا کہ ہمارے ایک بہت بڑے عالم، شیخ الحدیث والتفسیر، ہر دل عزیز، ہر دل محبوب، ایک عالم ربانی، ایک عالم باصفا، باوفا، مخلص، باعمل، اس کو بے دردی سے 3 دن پہلے شہید کر دیا گیا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس رحمت اللہ علیہ، تم سب مل کے بولو، ارے زور سے بولو، رحمت اللہ علیہ، نور اللہ مرقدہ، اللہ اس کی قبر کو منور چراغان فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مولانا محمد ادریس شیخ التفسیر والحدیث کے قبر پر 24 گھنٹہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ اس عالم بے ضرر، یہ عالم کوئی دنیا دار نہیں تھا، کوئی بڑا تاجر نہیں تھا، ملوں کا مالک نہیں تھا، ایک فقیر تھا، میری طرح ایک جوڑا کپڑا
اور ایک سوکھا روٹی کھاتا تھا۔ ظالموں نے اس طرح حضرت کو شہید کر دیا، ان قاتلوں نے قیام قیامت تک اپنے اوپر اللہ کی لعنت، اللہ کی غضب، اللہ کی عذاب، اللہ کی پٹکار ان قاتلوں پر، ان منصوبہ بنانے والوں پر، ان ریکی کرنے والوں پر، جو لوگ شامل تھے، جو پیسے اس میں خرچ کیے، جو لوگوں کی آنکھیں جاسوسی کے کام کرتے رہے، اور اس کی وجہ سے یہ عالم ربانی شہید کیا گیا۔ ایسے قاتلوں پر رہتی دنیا تک اللہ کی لعنتیں ہیں، اور جب مر جائیں گے تو قبر میں بھی اللہ کا پٹکار عذاب ان پر ہوگا۔ ایک شخص مدینہ منورہ میں روڈوں پہ بیٹھا ہوا بھیک مانگ رہا ہے، رو رہا ہے، دونوں پیر بھی کٹے ہوئے ہیں، دونوں ہاتھ بھی کٹے ہوئے ہیں، سر سے لے کر جسم پورا لہو لہان ہے، اور رو رو کے کہتا ہے لوگوں مجھے دیکھو، میں اللہ کی عذاب کے عبرت کا نشانہ ہوں، مجھے دیکھ کے عبرت حاصل کرو۔ میں وہ بد نصیب ہوں، روڈ پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے میں وہ بد نصیب ہوں، جب سیدنا عثمان کو شہید کر دیا گیا، اس کے بعد میں چلا گیا وہاں گھر میں نے چادر حضرت عثمان کے روح سے چہرے سے ہٹایا، اور ایک تماچا میں نے حضرت عثمان کے چہرے پہ مارا۔ آج اللہ نے مجھے یہ سزا دی ہے، میں خواب میں تھا، آنے والا پتہ نہیں کون تھا، وہ آیا، اس نے میرے دونوں ہاتھوں کو کاٹ دیے، دونوں پیروں کو کاٹ دیے، پورا جسم پیپ اور خون میں بہ رہا ہے، جتنی میں نے دوائیں کی ہیں ابھی تک یہ ٹھیک ہونے کو نہیں آ رہا۔ یہ آہ مظلوم ہے، ارے آہ مظلومہ بہنگام سحر، آہ مظلومہ بہنگام سحر، تخت شاہاں راکھو نج زیر و زبر، آہ مظلومہ بہنگام سحر۔ یہ مظلوم کی آہیں، آپ کو پتا ہے وہ 2500 طالب العلم جو مدرسے میں بخاری شریف کھولے ہوئے حضرت شیخ کے انتظار میں تھے کہ ابھی شیخ آئیں گے ہمیں بخاری شریف پڑھائیں گے، تو جب کسی کہنے والے نے ان کو کہہ دیا کہ بھائی تم کس کے انتظار میں ہو، تم مولانا ادریس کے انتظار میں ہو، مولانا ادریس کو روڈ پر شہید کر دیا گیا، تو وہ 2500 طلبہ کی ہچکیاں، ان کی رونا، ان کی آہ و فغان نے عرش کو بھی ہلا دیا ہے۔ بھائیو اللہ سے ڈرو، او ظالمو، او صاحب اختیارو۔ علماء اس لیے نہیں ہے کہ ان کو قتل کیا جائے، علماء کو اللہ نے پیدا کیا کہ وہ پوری دنیا میں نور پھیلائیں، قرآن و حدیث بیان کریں۔ علماء محبت پھیلانے والے ہیں، علماء لوگوں کو جگانے والے ہیں، علماء ظالم قوتوں کے سامنے کھڑے ہو کے ببانگی دہل حق کو بیان کرنے والے ہیں۔ اور ظالموں، او دین سے دور لوگوں، تم ایسی زبان کو خاموش کرتے ہو جو رات دن قرآن و حدیث پڑھتا ہے، کیا جواب دو گے؟ میرے رب کو کیا جواب دو گے؟ میرے اللہ کو کیا جواب دو گے؟
سنو، علامہ تفسیر کبیر والے، تفسیر کبیر جلدیہ صفحہ نمبر 281 میں اس نے یہ عبارت لکھی ہے، ذرا سن لینا، باخبر رہو، بیدار رہو۔ فرمایا من اہان العلم فقد اہان النبی، من اہان العالم فقد اہان العلم، جس نے عالم کی توہین کی اس نے علم کی توہین کی۔ یہ تو توہین کی بات ہے، قتل تو دور کی بات ہے بھائی، قتل تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا۔ من اہان العالم فقد اہان العلم ومن اہان العلم فقد اہان النبی، جس نے عالم کی توہین کی اس نے علم کی توہین کی، جس نے علم کی توہین کی اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی۔ من اہان النبی فقد اہان جبریل، جس نے نبی علیہ السلام کی توہین کی اس نے حضرت جبریل علیہ السلام کی توہین کی۔ ومن اہان جبریل، جس نے حضرت جبریل کی توہین کیا فقد اہان اللہ، اس نے گویا اللہ کی توہین کیا۔ فرماتے ہیں ومن اہان اللہ، ومن اہان اللہ، جو اللہ کی توہین کرے گا، اللہ کے خلاف بکواس کرے گا، نازیبا الفاظ بولے گا، اہانہ اللہ یوم القیامہ، محشر کے میدان میں پوری خلائق کے سامنے اللہ ایسے ظالموں کو بے عزت کرے گا۔ دیکھا علم کا شان؟ تم نے ایک مولوی کو نہیں مارا، اللہ کی قسم آج صرف محدث صوبہ سرحد، شیخ صوبہ سرحد مولانا ادریس اکیلا نہیں مارا گیا، تم نے پورے صوبے سرحد کے لوگوں کو مار دیا، تم نے پورے علماء کو شہید کر دیا، تم نے پاکستان کے سارے عوام کو شہید کر دیا۔ او قاتلو، او ظالمو، تم نہیں جانتے ہو موت العالم موت العالم، ایک عالم کا فوت ہونا ایک دنیا کے فوت ہونے کے برابر ہے۔ جب ایک عالم کو مارا جاتا ہے گویا کہ اس قاتل نے پورے مسلمانوں کو مار دیا ہے۔ اللہ ایسے قاتلوں پہ لعنت فرمائے، بولو زور سے بولو یا اللہ مجھے یقین ہے تیرے انصاف پر، یا اللہ مجھے یقین ہے تیرے عدالت پر، تو چونٹی کی ظلم کو دوسرے چونٹی پر برداشت نہیں کر سکتے، ایک بکرے کی ظلم کو دوسرے بکرے پر برداشت نہیں کرتے۔ یا اللہ پھر ایسے عالم پر وہ بھی اس طرح بے دردی کے ساتھ روڈ پر اس کو تیر سے مارنا، اس کو شہید کرنا، ایسے قاتلوں کو میرا تجھ پر ایمان ہے میرے رب کہ تو ضرور ان سے حساب لے لے گا۔ اگر اس دنیا میں کسی طرح چوک جائے قیامت میں تیرے دربار میں کبھی وہ چھوٹ نہیں پا سکتے۔ آج ایک ادریس نہیں مارا گیا، آج سمجھو مولانا فضل الرحمان سے لے کر کے مجھ جیسا طالب علم تک سب علماء کو مار دیا گیا۔ اور علماء کے بارے میں میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا لوگو تمہارا توجہ میرے ساتھ ہے نا، میری بات کو سن رہے ہو؟ میرے آقا نے فرمایا
لوگوں میرے امتیوں، اکرم العلماء، عالم کو عزت دو، عالم کو عزت دو، عالم کی وقار و عزت انجام دو، کیونکہ فمن اکرمہم فقد اکرمنی، جس نے عالم کو عزت دیا اس نے محمد الرسول اللہ کو عزت دیا۔ نعرے تکبیر، اسلام، قرآن، سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند، شان علماء، شان علماء، مولانا ادریس شہید رحمہ اللہ فرمایا، میرے نبی نے زور العلماء، اے میرے امتیو، اے میرے امتیو، جاؤ ٹائم نکالو، علماء کی زیارت کے لیے وقت نکالو، زور العلماء، علماء کی زیارت کرو، زور العلماء، علماء کی زیارت کرو، فمن زارہم فقد زارنی، جس نے ایک عالم کی اس وجہ سے زیارت کی کہ یہ عالم وارث نبی ہے، یہ عالم قرآن کا معلم ہے، یہ عالم حدیث کا استاذ ہے، یہ عالم ہمارا پیش نماز ہے، ہمارے مسجد کو آباد کرتا ہے، ہمارے اموات کے لیے دعائیں کرتا ہے، ہمارے بیماروں کے لیے دعائیں کرتا ہے، پوری علاقے کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ اگر وہ اس نیت سے عالم کی زیارت کرے گا، میرے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے اس مولوی کی زیارت نہیں کی، او امتیو فقد زارنی، اس نے مجھ محمد کو زیارت کر دی، اس نے مجھے زیارت کر دی۔ میرے دوستو عزیزو، لیکن علماء چونکہ نبیوں کے وارث ہیں اور حدیث ہے نا، اشد البلاء علی الانبیاء، سب سے بڑی مصیبت دنیا میں نبیوں پر آیا ہے، وہ ہمیشہ امتحان، آزمائش سچے اچھے مومن متقی پر آتا ہے۔ فرعون کو اللہ امتحان نہیں کرتا، حامان نمرود کو اللہ امتحان نہیں کرتا، ان کو چھوٹ دیتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر ان کو آگے ایک قدم بھی جانے، بولو بولو، ہم ابراہیمی ہیں، ملت ابیکم ابراہیم، جس سے آگ میں کود پڑا، جو ابراہیم اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، وہ ابراہیم جس نے حضرت اسماعیل کو ذبح کے لیے گلے میں چھری پرائے، یہ امتحان سیدنا ابراہیم کے تھے۔ ہم بھی ملت ابراہیمی ہیں، ہم بھی ملت محمد مصطفیٰ کے ہیں۔ میرے محمد مصطفیٰ کی کتنے بڑے بڑے آزمائش آ گئے، میں آپ کے خدمت میں کیا عرض کر دوں۔ دیکھو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپڑ مارا گیا کعبہ کے بیچ میں، یہ کون تھا؟ میرے نبی کا خلیفہ، یہ زور سے بولو، خلیفہ اول ابو بکر صدیق میرے نبی کا کیا ہے؟ خلیفہ اول۔ یہ اول کا لفظ ادا کرو، خلیفہ اول۔ سب سے پہلا کس کا نمبر تھا خلافت میں؟ ابو بکر صدیق۔ دمادم مست کلندر ابو بکر دا پہلا نمبر، دمادم مست کلندر عمر دا دھجا نمبر، دمادم مست کلندر عثمان کا تیسرا نمبر، دمادم مست کلندر علی کا چوتھا نمبر۔
میرے نبی کے پہلے خلیفہ ابو بکر کے چہرے پہ مکہ کے اندر ابو جہل نے، کافروں نے تپڑ مارا، حضرت ابو بکر کو بے ہوش کیا جاتا تھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی کبھی مار مار کے خون میں لت پت کیا جاتا تھا۔ وہ نبی کا سب سے زیادہ قریبی ساتھی تھا۔ تو آزمائشیں اچھے لوگوں پر آتے ہیں۔ او ادریس، او شیخ الحدیث محمد ادریس، تو میرے نبی کا سچا پکا وارث ہے، اس لیے اللہ نے تجھے شہادت کی موت عطا فرما دی۔ یہ ہر ایک کو نہیں ملا کرتا۔ آپ پوری تاریخ دیکھو، ابو بکر صدیق کبھی وطن سے بے وطن کیا جا رہا ہے، حضرت عمر فاروق کو مسجد نبوی کے محراب و منبر پر چھری گھونپ دیا گیا، معدے شریف کو، رود کو کاٹ دیا گیا، آنتنی کو کاٹ دیا گیا، حضرت عمر فاروق شہید ہوا۔ یہ میرے نبی کا دوسرا خلیفہ ہے۔ حضرت عثمان کو محاصرہ کر دیا گیا، 40 دن تک محاصرہ کر دیا گیا، اور قرآن پڑھ رہا تھا حضرت عثمان کہ ظالموں نے آپ کی گردن تن سے جدا کر دیا۔ حضرت علی کوفے کے مسجد میں نماز کے لیے جا رہا تھا، منافقین نے، خارجیوں نے پیچھے سے حملہ کر کے سیدنا علی کو شہید کر دیا۔ تو جو نبی ہوتے ہیں، جو نبی کے قریب وارث ہوتے ہیں، جتنا نبیوں کا امتحان بہت کٹن ہے، بہت بڑا ہے، ان کے قریبی دوستوں کا بھی امتحان اتنا ہی بڑا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، میرے بھائیوں دوستو، آپ نے دیکھا عمار بن یاسر کو شہید کیا گیا، خبیب کو انگاروں میں لٹایا گیا، بلال کے سینے پر پتھر رکھ دیے گئے، اور زنیرہ کی آنکھوں کو جیتے جاگتے نکال دی گئی۔ بی بی زنیرہ کی آنکھوں کو جیتے جاگتے نکال دی گئی، اور بی بی سمیہ کو 2 اونٹوں پر باندھ کے بیچ سے چیر دیا گیا۔ تاریخ ہے قربانی کا، یہی قربانی کی تاریخ یہاں ثبت کیا ہمارے علماء نے۔ مولانا عنایت اللہ بابا ہمارے حدیث کے استاد تھے جامعہ فاروقیہ میں، ان کو رافضی کٹملوں نے شہید کر دیا۔ مولانا شامزئی رحمت اللہ علیہ، ان کو بھی کٹملوں نے شہید کروا دیا، امریکہ نے مل کے شہید کروا دیا۔ مولانا حق نواز جنگوی کو شہید کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے نیٹاون کے علماء کو شہید کر دیا گیا، مولانا اقبال کو شہید کر دیا گیا، احمد الرحمن کو شہید کر دیا گیا، اور اسی طریقے سے دوسرے مولانا فاروقی کو شہید کر دیا گیا۔ سب اس طرح یہ سلسلہ شہداء کا جا رہا ہے۔ یہ بڑا مقام ہے شہداء کا۔ میں صرف ایک بات شہداء سے کہہ دیتا ہوں، بولنا یہ ٹھیک ہے یا خراب ہے؟ تو پھر یہ تو غلط ہمیں دکھا رہا ہے، اس کو یار بدل دو۔ ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ ابھی تو 15 منٹ ہے، یہ تو ٹھگا دے گا ہمیں۔ 35 ہو گیا۔ سنو، میں آخری یہ بات کہہ دیتا ہوں، تم سب یہ کہو کہ اے شیخ الحدیث صوبہ سرحد، کیا نام ہے صوبہ سرحد کا نیا؟ اے شیخ الحدیث KPK کے حضرت مولانا شیخ الحدیث و تفسیر شیخ ادریس، تجھے تیری شہادت مبارک ہو۔ سب بولو آمین۔ یا اللہ، مولانا کے وارثوں کو صبر جمیل اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ،
شیخ الحدیث کے وارثوں کو، مریدوں کو، عاشقوں کو یا اللہ سب کو صبر عظیم، صبر جمیل، اجر عظیم عطا فرما۔ مجھے یاد ہے میں پچھلے سال سخت بیمار میں ہوا تو کسی میرے طالب علم نے وہاں جا کے حضرت شیخ الحدیث کو کہہ دیا کہ مولانا عبد المجید اس طرح بیمار ہیں، تو حضرت نے درس حدیث میں 2500 طلبہ کے بیچ میں میرے صحت کے لیے دعا کرایا۔ حضرت مولانا ادریس رحمہ اللہ نے، اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ جب مجھے بتایا گیا اللہ نے مجھے شفا عطا فرمایا۔ یہ علماء تھے، یہ دعا گو تھے، یہ امت کے خیر خواہ تھے، ملک کے خیر خواہ تھے، عوام کے خیر خواہ تھے، عورت و مردوں کے خیر خواہ تھے، ارباب حکومت کے بھی خیر خواہ تھے۔ ان سے کسی کی دشمنی نہیں تھی۔ مبارک ہو شیخ الحدیث، تجھے مبارک ہو شہادت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک حدیث سناؤں گا بس کر دوں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب شہید خون میں لت پت ہو کر زمین پر گرتا ہے، راوی ابو ہریرہ ہیں اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، جب شہید خون میں لت پت ہو کر زمین پر گرتا ہے، اس کے خون کے قطرے زمین پر جب ٹپکنے لگ جاتے ہیں، ابھی تک وہ خون کے قطرے شوکے نہیں ہوتے ہیں کہ جنت کی حور آ کر اس شہید کو گلے لگاتے ہیں۔ سب مل کے بولو، سب مل کے بولو، فزتا، اے شیخ الحدیث تو کامیاب ہو گیا، تو ابھی جنت میں، ہمیں امید ہے اپنے رب سے کہ تم جنت کی نعمتوں میں چر رہے ہو، کھا رہے ہو، پی رہے ہو، لیکن نقصان کس نے کیا؟ نقصان پاکستان کے عوام نے کیا، نقصان مسلمانوں کو ہوا۔ یا اللہ ہم سب کو یہ شہادت کی درجہ عطا فرما دے، بولو آمین۔ یا اللہ یہ مقام شہادت ہم سب کو عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔ ہاں مولانا ایک ساتھی نے دعا کی درخواست کی ہے جس کا نام آدم ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کے احوال کو بہتر بنائے، اس کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، اور جتنے بھی یہاں ہمارے مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے مقتدی جن کا کسی قسم کا بھی حاجت ہو، ضرورت ہو، مشکل ہو، مشکلوں کو اللہ آسان فرما دے، حاجتوں کو یا رب پوری فرما دے۔ ہمارے رفتگان گزشتگان اموات میتوں کی قبروں کو جنت کا گہوارہ بنا دے، جنت کا باغ بنا دے۔ ہم سب کی موت کو کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ یا اللہ ہمیں عزت عطا فرما دے۔